اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على نقطة دائرة التوحيد يعشوب الدين صاحب السيف ذو الفقار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة النساء العالمين بنت الرحمة للعالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وأوصياء الرسل والصلاة والسلام على قناديل التوحيد حجج الله إلى الخلق طيبين الطاهرين المعصومين والصلاة والسلام على منتخب آل الله بقية الله حجة الله القائم صاحب العصر والزمان بلند آواز سے اما بعد فقد قال الله تعالى سبحانه في سورة الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم فبأي آلاء ربكما تكذبان متوجہ ہیں کہ گزارش پیش کروں. ویسے تو میں دور سے آیا ہوں، آپ تو یہیں سے آئے ہیں، لیکن اتنے اگر آپ تھکے رہیں گے تو میں جو کہنا چاہتا ہوں اس میں کنجوسی کروں گا اور میں کہوں گا کہ آپ سننا نہیں چاہتے، اور اگر آپ ذکر سننے کے لیے آئے ہیں تو غدیری صلوات پڑھیے. علی پھر سنیے. دل تو کرتا ہے کہ قیامت تک بندہ یہی کہتا رہے علی بس آواز ہونی چاہیے میرے چہرے کے قریب نہ کر. اسی لیے عرض کر رہا ہوں علی اللہ کو ماننے کی نیت کا نام ہے. جیسے نیت کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اسی طرح علی کے بغیر توحید پرستی بت پرستی. گزارش پہنچ رہی ہے. پورا لگوانا تھا، آپ نے کیوں روک دیا؟ یقین جانے میری تقریر سے قرآن ختم نہیں ہوگا. آپ ایک دفعہ علی کہیں گے تو قرآن ختم ہو جائے گا. لیکن آج تذکرہ ایسی ہستی کا ہے. ویسے تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کائنات کی بہترین جماعت جنہوں نے وحی کو رسول اللہ کے سامنے بیٹھ کے سنا، وہی روایت فرماتے ہیں کہ ہم نے صحابہ رضوان اللہ بشارت المصطفیٰ سے روایت لے رہا ہوں، کہا کہ صحابہ رضوان اللہ نے پوچھا مولا یا رسول اللہ یہ علی کی محبت کیسے پیدا کریں، کس طرح سے اسے بڑھائیں؟ تو مسکرا دیے رسول اور کہنے لگے یا معاشر الاصحاب، اے میرے صحابہ غور سے سنو، علی کی محبت پیدا نہیں ہوتی، پیدا نہیں ہوتی، بلکہ علی کی محبت اللہ کے عرش کے نیچے ایک خزانہ ہے حب علی کا. اس خزانے کا نام علی اللہ نے حب علی رکھا ہے.
اگر تم چاہتے ہو کہ حب علی بڑھے تو جیسے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے رزق مانگتے ہو نا، اسی طرح تڑپ تڑپ کے حب علی مانگو۔ یہ مانگنے سے ملتی ہے، یہ پیدا نہیں ہوتی، یہ اللہ سے مانگنی پڑتی ہے حب علی، پھر وہ جسے دے اور جس سے اٹھا لے، وہ قادر مطلق ہے۔ کہا یا رسول اللہ جو علی سے محبت نہ کرے وہ کیسا ہے؟ تو چہرہ سرخ ہو گیا، غضب کے آثار نظر آئے رحمت کے چہرے پر، اور کہنے لگے رسول اللہ سنو، یہ حدیث شیخ مفید کی امالی سے لینا۔ کہا رسول خدا نے ارشاد فرمایا سنو، محشر کے دن، محشر میں دشمن علی کو اس طرح سے لایا جائے گا کہ اس کے گلے میں ایک آگ کا طوق ہوگا، اس طوق کی 300 شاخیں ہوں گی، ہر شاخ پہ ایک ابلیس بیٹھا ہوگا، وہ اس کے چہرے پہ تھوک تھوک کے کہہ رہا ہوگا میں شیطان ہو کے بھی دشمن علی نہیں، تو دشمن علی ہے۔ تو اسی لیے یہ ضرور کہوں گا کہ حب علی حجروں سے نہیں نکلتی، حب علی کے لیے کھجور پہ لٹکنا پڑتا۔ یاد تو ہوگا میسم، یاد تو ہوگا وہ کھجور پہ لٹکا ہوا، وہ کہہ رہا تھا لوگوں میرے قریب آؤ، میں تمہیں وہ رسول کی حدیثیں شان علی میں سناؤں جو تم نے زندگی میں نہیں سنی۔ مفضل نے صادق آل محمد سے پوچھا بادشاہ اس کے جو ہاتھ پیر کاٹ دیے گئے تھے، وہ جو لٹکا ہوا تھا تو وہ کیسے حدیثیں سنا رہا تھا، وہ مرا تو نہیں؟ آپ نے فرمایا اس کی طبعی موت، جسمانی موت ہو چکی تھی، لیکن میسم حب علی پر زندہ تھا۔ اسی طرح اسی کے ہم اثر ہیں، پتہ نہیں آپ جانتے ہیں کہ انہیں نہیں جانتے، حضرت رشید ہجری یہ دربان ہیں علی کے گھر کے، سرکار رشید ہجری یہ بھی کوفہ میں دفن ہیں۔ کیا کہنا ان کا، کیا کہنا ان کا، ان کے بھی لعین نے ہاتھ پیر کٹوا دیے اور دربار کے اندر کٹوا دیے۔ ان کی ایک بیٹی تھی، ورنہ میں اس قابل تو نہیں ہوں ان ہستیوں کے نام لوں جنہوں نے معصومین کی کنیزی کی ہے، کہاں میں کہاں وہ، لیکن آپ کی یادداشت میں محفوظ کرنے کے لیے کہ تاریخ آپ کے پاس رہے، ان کی ایک بیٹی، ایک ہی بیٹی تھی سرکار رشید ہجری کی۔ علی بادشاہ نے انہیں ایسا علم سکھایا تھا کہ وہ کوئی بھی روپ دھار لیتے تھے، چہرے پہ چہرہ بدل جاتا، وہ ایسی ہستی تھی، اور انہیں دربان مقرر کیا کوفہ میں اپنے گھر میں، اس دروازے پر جہاں پر علی کی صورتیں گزرتی تھیں، جہاں علی جیسے قرآن کی آیتیں گزرتی تھی، یعنی علی کی بیٹیاں گزرتی تھی جہاں سے، وہاں پر رشید ہجری دربان تھے۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی شہزادی کنوا نام تھا، کاف 2 نقطوں والی، ان کا نام کنوا بی بی تھا، وہ بھی دربار میں قید تھی۔ جب سرکار رشید ہجری کے ہاتھ پیر کاٹے گئے
تو وہ پاس کھڑی ہوئی تھی. تب انہوں نے اپنی بیٹی کو پکارا تو شہزادی نے اپنی چادر اتار کے اپنے بابا کے دھڑ کو اس چادر میں باندھا اور باندھ کے اپنی پشت پہ اٹھا لیا اور کہا بابا گھبرائیں نہیں، میں آپ کو چوک میں لے چلتی ہوں، ولی کے فضائل پڑھ. کیسی ہستی تھی، کیسی ہستی تھی، کیسی بیٹی تھی، کیسی بیٹی تھی. یہ ہے علی کی محبت. علی کی محبت یہ حجروں میں سے نہیں ملتی، اس کے لیے پھانسی چڑھنا پڑتا ہے، ہاتھ پیر کٹوانے پڑتے ہیں، بہت کچھ سہنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ انسان کی اپنی کوئی شے ہے نہیں. حب علی شے ہے اللہ کی. اور اچھا آپ نے حدیثیں نہیں سنی؟ اچھا کچھ حدیثیں سنیے. کچھ آپ کو یاد ہے؟ جب تک آپ اچھی طرح جاگ نہیں نہ جاتے میں سیدہ کا ذکر شروع نہیں کروں. بسم اللہ. تب تک میں مولا مشکل کشا کو ہی پکارتا رہوں گا کہ وہ آپ کو تکڑا کریں، کہ میں آپ کو فضائل سیدہ سناؤں. بڑی مشکل ہیں اس عشق اور محبت میں. یہ اتنے آسانی سے نہیں ملتا کہ انسان حاصل کر کے بڑا خوش ہو جائے. نہیں نہیں، دنیا کو علی نے طلاق دی تو وہ مومن پہ حلال کیسے ہو گئے؟ مومن پہ حلال نہیں ہے. اسی لیے محمد و آل محمد کو سمجھنا اور اس پہ پھر سیرت کو جان کر عمل کرنا یہ از حد ضروری ہے. اس پہ ہمیشہ توجہ آپ کی رہنی چاہیے. علی بادشاہ، اس کی محبت پہ رسول اللہ کی کچھ حدیثیں سنیں. رسول نے فرمایا علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے. کیا؟ حب علی، علی کی محبت. پھر فرمایا یہ نابی المودہ اور مودۃ فی القربہ کتابوں سے لے رہا ہوں، ہمارے اہل سنت بھائیوں کی کتابیں، ان سے روایتیں لے رہا ہوں. رسول اللہ نے فرمایا یا معاشر الاصحاب حب علی جواز الجنہ، حب علی جنت میں جانے کا بہانہ ہے. حب علی. پھر تیسری حدیث میں فرمایا یا معاشر الاصحاب حب علی سید الاعمال، علی کی محبت اعمال کی سید ہے. پھر اللہ نے ایک حدیث فرمائی لی وجد من ناسا علی حب علی ابن ابی طالب لما خلقت النار. اللہ نے کہا میرے رسول کہو ان سے، اپنی امت سے، کہ اگر انسان محبت علی پر جمع ہو جاتا تو میں جہنم خلق ہی نہ کرتا. اب یہ ساری حدیثیں جتنی جناب میں نے پڑھی ہیں، اس میں جنت میں جانے کا بہانہ علی نہیں، حب علی. گناہوں کو ختم کر دیا علی نہیں، حب علی. اعمال کو قبول کرواتی علی نہیں، حب علی. جہنم خلق ہوئی بغض علی پر اور ملتی ہے حب علی پر. یہ سارے کام جو انسان کے لیے ضروری ہیں کہ وہ جنت میں جائے، گناہ معاف ہو جائیں، اللہ راضی ہو جائے، یہ سارے کام کرتی ہے حب علی. علی نہیں کرتا، یہ سارے کام کرتی ہے حب علی. تو جس کی محبت اتنی بڑی شے ہو کہ انسان کے سارے کام ہی وہی کرتی ہو، تو وہ ہستی کتنی بڑی ہوگی. اسی لیے میں تو ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ انسان اپنی اوقات سے باہر ہے، تبھی تو وہ کہتا ہے یا علی مدد. ہم تو اس کی طاقت بھی نہیں رکھتے. یا علی مدد نعرہ ہے نبیوں کا، یا علی مدد نعرہ ہے رسول خدا کا، یا علی مدد جملہ ہے خدا کا. سمجھ رہے ہیں؟ انسان کے سارے کام تو کرتی ہے حب علی. تو تم بھی مشکل میں کبھی یا حب علی مدد کہہ کر دیکھو تو تمہیں پھر پتا چلے گا کہ حب علی آخر کرتی کیا ہے. ہم تو اپنی اوقات سے باہر ہو کے سیدھا جو نبیوں کا کام تھا
ہم سیدھا کہنے لگے یا علی مدد. نہیں بھائی، یہ نعرہ اس کی عظمت صرف اور صرف. اچھا سنو، ابو ہاشم جعفری صحابی ہیں 4 امام اور خود بھی حسنی حسینی سید ہیں. انہوں نے جواد الائمہ سرکار محمد تقی سے پوچھا مولا اگر ہم کہیں یا علی مدد تو آپ مسکرا دیے. آپ نے کہا سنو، یا علی مدد جس کی روح نبیوں جیسی ہو نا وہ یا علی مدد کہے، اور اگر کوئی مومن اس منزل پر آ جائے تو اے ابو ہاشم جعفری سنو، جب وہ کہے گا یا علی مدد تو وہ دنیا کو ہلا سکتا ہے. اور تم خوش قسمت ہو کہ تمہاری دھرتی پر ایک ایسا ہی مومن ہے جو یا علی کہہ کے دھرتی ہلاتا ہے. وہ کلندر کی ہستی حیداری، کلندر کی ہستی. ہاں لیکن آپ لوگوں سے مجھے یہ شکایت ضرور ہے کہ پتہ نہیں آپ لوگ کلندر فہمی میں پیچھے کیوں. کلندر کو سمجھنے میں آپ صرف کلندر مانتے ہیں، کلندر کو جانتے نہیں. کاش آپ نے کلندر کو جانا ہوتا کہ آخر کلندر ہے کون. مانا تو صحیح کہ پیر ہے، مرشد ہے، سید ہے، حسنی ہے، حسینی ہے، بیٹے دیتا ہے. ارے یہ کام تو 7 کی سرحد بھی کر سکتی ہے. اس کے لیے دربار میں گھسنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم جب بھی کلندر کی بارگاہ میں جاؤ تو اس سے علی مانگو. کلندر کو دیتے پتا چلے، تمہیں مانگتے پتا چلے. بچے مانگتے پھر رہے. وہ تو علی اولی الامر ہے، اس کی امر پہ ملتا ہے، وہ جب بھی پکارو گے دے گا. لیکن علی کی معرفت لو نا ان سے. تمہارے پاس ایسا مرد مجاہد، ایسا کلندر جو نبیوں جیسی روح رکھتا ہے، جس نے تمہاری دھرتی میں آ کے یا علی کا بس معجزے سن کے خوش ہو کہ کلندر نے یوں کیا تو پتہ نہیں کی پٹھا ہو گیا، کسی طرح ہو گیا. یقین جانیے میں نے کلندر کو کبھی معجزات سے نہیں جانا، میں نے ہمیشہ کلندر کو اس کے کلام سے جانا کہ آخر کلندر مثال کے طور پہ رجب کا جو ہی چاند چڑھا نا تو سرکار بودلہ بہار نے نوبت. اب یہ نوبت جانتے ہیں یہ کیا ہے بھائی؟ دیکھو نوبت عربی زبان کا لفظ ہے، کیونکہ میں ابھی تمہید پہ ہوں، مجھے بہت آگے سے پڑھنا ہے بہت زیادہ. یہ نہیں کہیں اور نہیں، آپ کے پاس ہی پڑھنا ہے. یہاں سے پڑھ کے جاؤں گا تو کہیں اور پڑھوں گا. لیکن صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ابھی سے نہ تھکیں، مجھے تو بہت سفر آپ کو کروانا ہے. ابھی تو کئی منزلیں ہیں جناب، اتنی دور اگر میں آیا ہوں تو یہ گھنٹہ پورے کرنا تھوڑی آیا ہوں. نہیں، میں اپنی عبادت کرنے آیا ہوں، میں اپنا مالک کی خدمت میں اپنا ذکر پیش کرنے آیا. اس لیے ابھی اسی عقیدے سے بیٹھیے. ادھر نوبت ہے عربی زبان کا لفظ، یہ فارسی پشتو یہ سندھی کا نہیں ہے، یہ عربک ہے، عربی زبان کا لفظ ہے نوبت. اور یہ کہتے ہیں غفلت سے جگانے کو، یعنی کوئی بہت گہری نیند، جیسے یہاں بچے بیٹھے ہیں جب یہ سوتے ہیں تو جوانی کی نیند ہے، گہری خوب گہری نیند سوتے ہیں. جب یہ گہری نیند سوتے ہیں اور اگر انہیں کوئی جگا دے اور یہ اٹھ کر بیٹھ جائے تو اس اٹھ کے خمار میں بیٹھنے کا نام نوبت ہے. یعنی کلندر نوبت ڈھول نہیں بجوا رہا تھا، غفلت سے جگا رہا تھا. وہ کوئی دھمال نہیں مار رہے تھے، اور ہم تو دھمال کو بھی نہیں جانتے کہ آخر وہ کیا ہے. بھائی دیکھو یہ ازبکستانی لفظ ہے دھمال. ازبکستان روس کی علیحدہ ہوا ایک ملک ازبکستان، یہ اس وقت فارس تھا. سمرقند اور قندھارا تک یہ سب فارس تھا. تو اس میں ایک زبان بولی جاتی تھی جس میں پشتو، فارسی، ازبک
سب ملی جائے. اس کا یہ لفظ ہے دھم آل. یہ دو لفظ ہے، ایک لفظ نہیں ہے. یہ دھمال نہیں ہے، یہ ہے دھم آل. دھم کہتے ہیں محبت کو، آل کہتے ہیں محمد کی اولاد. دھم آل یعنی آل محمد سے محبت کرنا ہے نا. اس کا معنی ناچنا نہیں ہے، اچھلنا کودنا نہیں ہے. وہ تو جو کلندر کرتے تھے وہ تو بڑی تبلیغ تھی. تو وہ چلے کسی وقت پھر اس دماغ پہ گفتگو کریں گے کہ آخر کلندر نے یہ کام کیوں کیا اور اس میں کتنے فضائل اور مصائب بیان کیے. تو نوبت بجائی بودلہ بہار نے، اولیاء کے شاہ نے سر اٹھایا. کہا بودلہ نوبت کیوں بجائی؟ کہا سرکار رجب کا چاند نظر آیا، رجب کا چاند نظر آیا. کلندر نے مسکرا کے چاند کی طرف دیکھا، پھر زلفوں میں ہاتھ ڈالا، پھر کلندر نے انگلی ایسے کر کے کہا آسمان کی طرف، آلانا ربک. پتہ نہیں سمجھے یہ نہیں سمجھاؤں گا نا بتاؤں کہ میں نے کیا، کلندر نے کیا کہا اور میں نے کلندر کا کیا جملہ پڑھا. کلندر نے رجب کے چاند کو دیکھ کے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے کہا اے اللہ رجب کا چاند بھی آ گیا اور اس کے باوجود تو اب بھی اللہ. آنے والا بھی آ گیا لیکن تو کتنا بڑا ہے، تو اب بھی اللہ ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اعلان ربک کلندر نے کہا. ہم نے سمجھا نہیں کلندر کو، کیا کیا جائے. آپ کے پاس تو تھا، آپ کو کلندر جاننا چاہیے، ماننا تو ہے ہی ہے، لیکن کلندر جاننا ہی چاہیے. بس 3 جملے سے شروع کر رہا ہوں، کر دوں اب مجلس شروع. ابھی تک تو آپ کا دھیان. اچھا آپ سے زیادہ پنجاب میں یہ نعرہ اچھا لگتا ہے. آپ نے تو ایسے سوئے سوئے نعرہ، ہمارے ہاں تو بڑا جاگ کے نعرہ لگتا ہے. پتا تو چلے نا سندھ میں نعرہ لگ رہا ہے، ورنہ پنجاب میں اس سے زیادہ اچھا نعرہ ہمارے مومنین اور ہم سب لگاتے ہیں. تو کلندر کے کلام سے ہی شروع کر رہا ہوں اور پھر کہیں آیت پہ آؤں گا کہ آخر کلندر نے کیا وجہ ہے. میں پنجاب سے آ کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کلندر نے بی بی پاک کی شان میں کیا کہا ہے. اور آپ میں سے کسی نے اٹھ کے مجھے نہیں کہا کہ میں بتاتا ہوں کہ کلندر نے بی بی کی شان میں کیا کہا. یہی فرق ہے، یہی فرق ہے ماننے میں اور جاننے میں. سمجھ رہے ہیں؟ کلندر کی محفل ہے. اچھا یہ تو بتائیے سوائے بودلہ بہار کے کسی اور کو بھی جانتے ہیں کہ نہیں؟ یا صرف بودلہ بہار ہی یاد ہے سرکار؟ ہاں بھائی پڑھنی تو تھی نا فہرست کہ آخر کلندر بات. تو یہ تو بات کی بات ہے کہ کلندر کیوں کہتے ہیں، یہ تو بات مجلس آج بی بی پاک میں ہے، تو اسی لیے آج یہ شرح نہیں کرتا کہ کلندر کیوں کہتے ہیں. کلندر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بس یوں سمجھ لیجئے، یوں سمجھ لیجئے کہ اولیائی کی منزلوں میں کلندر کے بعد صرف ایک ہی بڑی ہستی ہوتی ہے جس کے سر پر بی بی نے اپنے ہاتھ سے چادر کرائی تھی، جس کا نام فضہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ چلے یہ منزل بھی آسان ہو گئی کہ کلندر کی علمی سطح کیا ہوتی ہے. میں کلندر کے وجودی فضائل نہیں پڑھ رہا، ان کی علم اور ادراک کی بات کر رہا ہوں. آپ تو اس طرح کبھی غور ہی نہیں فرمایا ہوگا کہ کبھی یہ بھی سوچا جائے کہ کلندر کا ادراک اور کلندر کے علمی حیثیت کیا ہے. وہ کس ہستی کے مالک ہیں جس نے قلعہ الٹ دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. یہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ہم تو اس شعر کا بھی مطلب غلط سمجھے کہ میں شیر یزدانم کے کوچے کا سر ہوں. ہم نے تو معنی ہی غلط کر دیا.
ہم نے صد کو ایک جانور سے مثال دے دی. اللہ مان وہ حسنی حسینی سید ہے. اور رسول نے منع کیا ہے کہ ہماری مثال کبھی بھی جمادات، نباتات، حیوانات سے نہیں دی جا سکتی. تو بھلا کلندر اس حدیث جس سے میں جاہل آدمی واقف ہوں، کلندر واقف نہیں تھے اس حدیث سے؟ واقف تھے. انہوں نے یہ نہیں کہا سگ جانور کو نہیں کہتے. بھئی دیکھو کچھ لوگ جا رہے تھے، اصحاب کہف جنہیں آپ کہتے ہیں، اصحاب کہف، وہ جا رہے تھے تو ایک کتا گلی سے ان کے پیچھے چل پڑا. وہ سڑک چھاپ کتا تھا. وہ اولیاء کے پیچھے چل پڑا. اسے کیسے پتا چلا؟ وہ بھگا بھی رہے تھے، وہ نہیں جا رہا تھا. اسے کیسے پتا چلا کہ یہ اولیاء اللہ ہیں؟ کیونکہ کتے میں ایک صفت ہے کہ وہ سوچیں پڑھ لیتا ہے، تبھی تو اسے پتا چلتا ہے یہ آنے والا چور ہے یا مالک. وہ فکر، وہ جو اللہ نے اسے خصوصیت دی ہے نا، وہ سگ کہلاتی ہے. وہ سگ کہلاتی ہے. تو کلندر نے کہا تھا میں علی جیسے بادشاہ کی گلی میں وہ صفت ہوں کہ ہر آنے والے کو میں جان لیتا ہوں یہ ولی بننے آیا ہے یا منافق ہے. تو شعر ایک کلندر کا سمجھنا کتنا مشکل ہے. اور اس کے پیچھے ہم پڑھ گئے کلندر نے یہ کہا کرنا اس بن من ظالم. ایسا نہیں ہے، وہ سید ہے. سید ہیں. بابا کی صلب میں سرکار ابراہیم کو کہہ رہے تھے میں آؤں. حکم ہوا نہیں، کہا پھر آؤں، کہا نہیں جنت بہتر ہے دنیا سے. کہا آؤں، کہا جنت پہ. چوتھی مرتبہ کہا اے سید اپنے بابا سے کہنے لگے، اے روح کہنے لگی ان کی، اے بابا میں ولایت علی کے پرچار کے لیے آنا چاہتا ہوں. کہاں آبا؟ ویسے دنیا آنے کی جگہ نہیں ہے، ہاں لیکن علی کی ولایت بیان کرنی ہے تو پھر چلا آ، پھر تو جلدی کر. اور پھر کلندر آئے. لیکن اسی کلندر سے صرف آپ نے علی